بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مسلم گرلز ایسوسی ایشن کی جانب سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے. سیرت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے یہ آن لائن سیریز شروع کی گئی ہے اور الحمدللہ آج ہمارا 10th لیکچر ہے. الحمدللہ لاسٹ ویک میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا، معراج کا سفر، اسراء اور معراج کا سفر، اس کی تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. تھوڑا سا اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. سب سے پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کروائی گئی تھی اس کا ذکر ہمیں خود قرآن میں ملتا ہے، یعنی اسراء کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اور آپ کی جو معراج کا سفر تھا یعنی آسمانوں کا جو سفر تھا اس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے. الحمدللہ بہت ساری صحیح احادیث کے ذریعے اس واقعے کا، اس معجزے کا ذکر ہمیں بہت تفصیلی طور پر ملتا ہے. الحمدللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، یعنی جب آپ سدرۃ المنتہا کے مقام تک پہنچے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی میرا مقام یہیں تک ہے اور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. الحمدللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سدرۃ المنتہا، وہاں سے آپ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کا کلام ہوا، یعنی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تحفوں سے نوازا. اور جو سب سے اہم تحفہ اس رات جو دیا گیا تھا، اس وقت جب آپ کی ملاقات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوئی تھی، اس وقت آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ نے جب ملاقات کی 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور یہ 50 نمازوں کا تحفہ پھر بعد میں جب آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے بتایا کہ آپ اس کو کم کروا لیجئے، تو پھر یہ 50 نمازیں جا کر 5 ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 50 نمازیں ہیں، جو کوئی شخص 5 نمازیں ان کو پڑھے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو 50 نمازوں کا اجر سے نوازے گا. سبحان اللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیے سورہ نجم کی آیت میں ملتی ہے، جس میں یعنی آپ کی جو ملاقات ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، صرف آپ نے ملاقات کی اور وہاں پر آپ نے جس کو دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اس کا ذکر ہمیں سورہ نجم میں ملتا ہے. بہت سارے یعنی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، یعنی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہاں پر دیکھا اور بات چیت کی. تو اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے آپ نے بات چیت کی، اور اللہ نے آپ کو یعنی نماز کے تحفے سے نوازا. اور جس کو وہاں پر آپ نے دیکھا وہ ذکر جبرائیل علیہ السلام کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک تو آپ دیکھیں سورہ مدثر کی جو آیتیں ہیں اس وقت کا ذکر ہے، اور دوسرا یہاں پر سدرۃ المنتہا کے قریب آپ نے ان کو یعنی اصلی حالت میں دیکھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی then he revealed to Allah's servant. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، یعنی his heart added no unto what he saw. أَفَتَمَّارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، یعنی are you then going to contend with his regarding what with his eyes. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزَّلَهُ أُخْرَىٰ، indeed he saw him a second time. تو یہاں پر آپ دیکھیں ان آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا دیدار کیا، جس کو اصلی شکل میں دیکھے،
वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। इंदा सिदरतिल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मअवा, मा जागल बसरु वमा तगा, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है और उसके करीब आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली हालत में देखा। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर इस चीज की यानी रद्द होता है कि आपने सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात की थी, आपका दीदार नहीं किया था। और दीदार हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों से भी पता चलता है कि हम इस सादी आंख से दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख ही नहीं सकते। अल्लाह को यानी ये दीदार जो अल्लाह का दीदार है, अल्लाह को जो देखना है और अल्लाह को हम जब देखेंगे वो सिर्फ जन्नत में मुमकिन है। इस दुनिया में हमारे लिए ये चीज नामुमकिन है। मूसा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलाम किया था और मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो आपको देखना चाहते हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। तो इससे हमें ये बात पता चलती है मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर से कि आपने अल्लाह से कलाम किया है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला से यानी कलाम किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से आसमानों पे मुलाकात की और वहां पर कलाम किया। इसके सिलसिले में हमें यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मिलती है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को कैसे देख सकते हैं, और ये मुमकिन ही नहीं है। और अल्लाह ताला ने इस नेमत को हमारे लिए जन्नत के लिए इसको महफूज कर दिया है। सुभान अल्लाह। एक हदीस में आता है कि जब सारे जन्नती जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे तो उस वक्त यानी अल्लाह का दीदार होगा, और जब तमाम जन्नती सजदे में गिर जाएंगे और उसके बाद अल्लाह का दीदार होगा तो उसके बाद अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि तुम्हें और किसी चीज की हाजत है, कोई चीज की तुम्हें ख्वाहिश है? तो वो कहेंगे कि अब इसके बाद हमें किसी भी चीज की हाजत नहीं है और किसी भी चीज की हमें ख्वाहिश नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों पर यानी अल्लाह से मुलाकात की और अल्लाह से आपने कलाम किया। और आपने रिवायत में आता है कि पर्दों के जरिए यानी बहुत सारे यानी हिजाब था, उस हिजाब के जरिए आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कलाम किया। सुभान अल्लाह। कि दूसरी चीज हमें मेराज के वाक़े से जो अहम मिलती है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हौज़ कौसर से नवाजा है। यानी आपको खास तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह कौसर को नाजिल करके हमें ये चीज बताई है कि आपको हौज़ कौसर से नवाजा गया है। और हौज़ कौसर क्या है, ये कौन सी नेमत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, आपने उसको भी देखा कि हौज़ कौसर एक ऐसा हाउस है जिसका पानी यानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। और वही लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन हौज़ कौसर से पानी पी पाएंगे कि जो लोग दुनिया में यानी बिद्दतें नहीं करते थे, यानी जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौहीद परस्त थे और उन्होंने दीन में कोई नई चीज को इजाद नहीं किया। तो एक हदीस में आता है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग जन्नत में जाएंगे उनको अपने हाथ से हौज़ कौसर से पानी देंगे, तो उस वक्त चंद लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचेंगे लेकिन आपके बिल्कुल करीब नहीं पहुंच सकेंगे और उनको दूर कर दिया जाएगा। फरिश्ते उनको आपसे दूर कर देंगे। तो अल्लाह के नबी ये सवाल करेंगे कि इनको क्यों दूर किया जा रहा है? तो फरिश्ते कहेंगे कि इन्होंने आपके बाद दीन में नई बातों का इजाद कर लिया था, उन्होंने दीन में नई नई बातें शामिल कर ली गई थी। यानी जो चीज कुरान और हदीस से साबित नहीं है उन चीजों को शामिल कर लिया था और फिर उसके वो सवाब समझकर उस पर अमल किया करते थे। तो जो लोग यानी दुनिया में दीन में नई नई बातें इजाद करेंगे और उसके मुताबिक यानी अमल करेंगे और उसको सवाब समझेंगे और इबादत समझेंगे, तो फिर ऐसे लोगों को आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से यानी हौज़ कौसर से पानी पिलाने से उनको रोक दिया जाएगा। जब एक शख्स हौज़ कौसर से पानी पी लेगा तो उसको फिर कभी भी प्यास नहीं लगेगी और हमेशा के लिए यानी उसको एक तिश्नगी और एक सुकून हासिल हो जाएगा। फिर हमें दूसरी चीज जो मिलती है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास दुआ सिखाई थी और वो दुआ आपको पढ़ने का हुक्म दिया गया था। तो आप देखेंगे वो दुआ क्या है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देती हूँ कि ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर यानी आपकी अपनी यानी हिफाजत के लिए, शैतान के शर से महफूज रहने के लिए ये दुआ सिखाई गई।
اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بوجہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين یا رحمان الرحیم۔ تو یہ دعا آپ کو خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی اور معراج کی رات۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے، دیکھیے کہ I seek refuge in the face of Allah subhanahu wa ta'ala, the magnificent, and in Allah's perfect words, which neither the righteous nor the disobedient overstep, from the evil of what descends from the heaven, and the evil of what ascends to it, and the evil of what is created in the earth, and the trials of the night and the day, and the visitors of the night and the day, except the visitors that comes with goodness۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یعنی اللہ بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین دعا ہے اور آپ کو خاص طور پر سکھائی گئی کہ ہم اللہ کی یعنی پناہ میں جائیں، اللہ کے چہرے کی ہم پناہ لیں، اور اللہ کے جو پرفیکٹ ورڈز ہیں ان سے ہم اللہ کی پناہ لیں جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کوئی بھی یعنی جو زمین و آسمان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے ہم اللہ کی جب پناہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے خیر کے ساتھ ساتھ شر کو پیدا کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے شر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں شر رکھا ہے، ہر چیز میں شر ہے۔ تو انسان یعنی ہر چیز کا جو خیر کے پہلو سے فائدہ اٹھائے اور شر سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی یعنی جو الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے جو سکھائے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے ہم یعنی پناہ مانگیں گے تو ہم جتنا بھی اللہ کا شر ہے یا دنیا کے جو فتنے ہیں، جو دن اور رات کے فتنے ہیں، رات اور دن کے فتنے ہیں، ان تمام سے جو زمین و آسمان کے فتنے ہیں جس کو اللہ نے کریٹ کیا ہے، ان سے ہماری حفاظت ہو جائے گی الحمدللہ۔ تو ان دعاؤں کا بھی خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے فتنوں سے، رات اور دن کے فتنوں سے، ہر وہ چیز جو شر ہے، فتنہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعا کتنی اہم ہے اور اس کے پڑھنے سے ہم کس طرح سے ان تمام قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کا دیدار نہیں ہوا، اور یہ ناممکن چیز ہے دنیا میں، اور اللہ کا دیدار صرف اور صرف ہمیں جنت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر سے نوازا ہے، اور حوض کوثر سے وہی لوگ پانی پی سکتے ہیں جو دین میں کوئی چیز آپ کے بعد نئی چیز انہوں نے ایڈ نہیں کی اور اس کو ایجاد نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہمیں خاص طور پر یہ دعا سکھائی جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ نے جو فتنوں کو پیدا کیا اس سے ہم پناہ مانگ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں تیسری چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں آپ دیکھیں گے بہت ساری یعنی خواتین کو آپ نے جہنم میں دیکھا، تو آپ بہت زیادہ یعنی فکر مند ہو گئے۔ یعنی آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی امت کی جو خواتین ہیں وہ خواتین کو جہنم میں دیکھا، اور وہ بہت زیادہ یعنی ان کو سخت سزائیں دی جا رہی تھی۔ تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے، ایک عورت جو ہے، وہ اپنے یعنی سینے کے ذریعے سے، اپنے بریسٹ کے ذریعے سے الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنا ہی جو فلیش ہے اس کو کھا رہی ہے۔ پھر آپ نے ایک تیسری خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے یعنی اس کی زبان جو ہے باہر نکلی ہوئی ہے، اور وہ پیاس سے شدید شکار ہے اور اس پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک چوتھی عورت کو دیکھا کہ یعنی وہ عورت جو ہے اس کی جو یعنی وہ عورت جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ اور اس کے ہاتھ اور پیر جو ہے سانپ کے ذریعے سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے جسم پر جو ہے بچھو جو ہے وہ یعنی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک پانچویں عورت کو دیکھا، یعنی ایک عورت جو اندھی اور بہری ہے، وہ جو ہے ایک آگ کا جو کیج ہے، پنجرا ہے، اس میں جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے۔ تو
تو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آپ نے بہت سارے یعنی ایک اور عورت ہے جو اپنی اس کی زبان جو ہے خینچی سے اس کی پیسز کیے جا رہے ہیں، اس کی باڈی کو کیا ہے کاٹا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایک خاتون کا جو سر ہے وہ پگ کی طرح ہے، اور پھر اس کی جو جسم ہے ایک ڈونکی کی طرح ہے۔ پھر ایک عورت کا آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے ڈاگ کی طرح ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے بہت ساری یعنی خواتین کو دیکھا اور ان کو مختلف حالتوں میں دیکھا۔ تو آپ دیکھیں گے آپ بہت زیادہ یعنی آپ پریشان ہوئے، اور آپ بہت زیادہ آپ ان کی یعنی آپ کو فکر ہوئی اور آپ رونے لگے۔ اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو ہے یعنی ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے کہ بہت زیادہ خواتین جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی۔ تو آپ نے جب خواتین کے اس انجام کو دیکھا، یعنی آپ نے جب یہ چیزیں دیکھی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو خواتین تھی جن کو اس خاص طور پہ سزائیں دی جا رہی تھی، آپ نے اس کا تذکرہ تفصیلی طور پر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو یعنی اپنے بریسٹ کے ذریعے سے لٹکی ہوئی تھی، وہ اپنے شوہر کا جو رائٹ فل یعنی اس کا جو حق ہے، اس کے شوہر کی یعنی خاص جو تعلقات ہیں اس کا وہ انکار کرتی تھی۔ یعنی شوہر جب اس کو اپنے پاس بلاتا اپنی جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے، تو اس سے کیا ہے وہ انکار کرتی تھی۔ تو ایسی خاتون یعنی شوہروں کا جو رائٹ فل حق ہے، شوہر کی جو ضرورت ہے جنسی ضرورت ہے خاص طور پہ، اور اس کے لیے جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے، تو خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے منع نہ کرے۔ بہت ساری خواتین بغیر کسی شرعی عذر کے جب شوہر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس سے منع کر دیتی ہیں کہ آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میری آج مرضی نہیں ہے، میرا من نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایسے خواتین کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں ان کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر کا جو یہ حق ہے، اس سے خواتین اپنے آپ کو نہ روکیں۔ ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دوسری یہ ہے کہ اگر واقع خاتون کو کوئی شرعی عذر ہے اور اس وجہ سے شوہر کو وہ منع کر رہی ہے، تو اس پر ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ کہ دوسری چیز آپ دیکھیں گے جو دوسری عورت تھی جو یعنی خاص طور پر آپ دیکھیں گے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا خود جو ہے فلیش جو ہے وہ کھا رہی تھی، تو اس کو یہ سزا کس وجہ سے ملی؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنایا کرتی تھی، اپنے آپ کو وہ سجایا کرتی تھی، اور اپنے شوہر کے علاوہ وہ اپنی یعنی خوبصورتی کو، اپنی بیوٹیفیکیشن کو، اپنے زینت کو، اپنی سج دھج کو دوسرے لوگوں کو دکھایا کرتی تھی، دوسرے مرد لوگوں کو دکھایا کرتی تھی۔ تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون جو جہنم میں اپنا فلیش خود کھا رہی تھی، اس کا گناہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سجاتی تھی، اپنی سج دھج جو ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی نامحرم کو دکھایا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے اس کو جہنم کا عذاب دیا گیا۔ اور وہ خاتون جس کے ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے تھے، اور ہاتھ اور پیر اس کے سانپ سے بدھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے جسم پر بچھو وغیرہ یعنی چل رہے تھے، تو وہ عورت کون تھی؟ کس گناہ کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی؟ تو آپ دیکھیے اس کا جو گناہ تھا، اس کی جو یعنی کمزوری تھی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں یہ عذاب دیا، وہ یہ تھا کہ وہ خاتون جو ہے اپنے غسل کے سلسلے میں خاص طور پر اپنی نمازوں کو وہ بہت ہلکا لیتی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خاص طور پر اپنے جو غسل ہوتا ہے اس غسل کی احتیاط نہیں کیا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے اس کو آخرت میں یعنی یہ عذاب سے نوازا گیا۔ کون سا عذاب؟ کہ اس کے ہاتھ اور پیر کو یعنی سانپ لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اس کے جسم پر جو بچھو ہیں وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ خاتون جو ڈیف یعنی اندھی اور گونگی اور بہری تھی، تو یہ کیا ہے اڈلٹری کے ذریعے، زنا کے ذریعے جو بچہ ہو اس کو حمل کھایا جاتا کسی اور کے ذریعے سے، اس کو اپنے شوہر کا بچہ بتایا کرتی تھی۔ تو ایسے خاتون کو یعنی اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اور بھی بہت ساری یعنی دوسری آئی ہیں کہ وہ خاتون جو ہے یعنی حجاب نہیں کرتی تھی، تو ان کو بھی کیا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ یعنی جہنم کے پنجرے میں
खैर रहेगी। तो आप देखेंगे इस तरह से यानी ये जो गुनाह बताए गए हैं और उनकी जो सजा बताई गई है, इससे हमें पता चलता है कि खवातीन को खास तौर पे यानी जो हराम है चीजें और जिन चीजों से खास तौर पे हमें मना किया गया है, जो गुनाह में आते हैं, बड़े बड़े गुनाह में आते हैं, अगर हम खवातीन उनकी पाबंदी यानी उनसे अपने आप को नहीं बचाएंगी तो फिर आप देखेंगे खास गुनाह के लिए खास सजा इसमें बताई गई है। बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब खवातीन को, अल्लाह ताला ने जो अहकामात हम खवातीन को खास तौर पर दिए गए हैं कुरान में और हदीस में, उन अहकामात की सख्ती से हम सबको पाबंदी करने वाला बनाए और हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे गुनाहों से महफूज रखे जो गुनाह इस हदीस में हमें बयान किए गए हैं, जिनकी वजह से ये सख्त तरीन अजाब से खवातीन को नवाजा जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आप बेइंतहा रोने लगे और जब फातिमा ने आपसे सवाल किया तो आपने बताया कि ये जो खवातीन थी जिनको खास खास किस्म की सजाएं दी गई थी, इसकी वजह इनके खास खास गुनाह थे और वो गुनाह भी बता दिए गए इस हदीस में और फिर उनकी सजाएं भी बता दी गई। तो बस इससे हमें यही सीखना है कि हम ऐसे गुनाहों से अपने आप को बचाएं और इन गुनाहों को हल्के ना समझें और इन गुनाहों को बिल्कुल लाइट ना लें, बल्कि इनकी अहमियत को समझें और तौबा करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तग़फ़ार करें। अगर हम इस तरह के गुनाह में मुलव्विस हुए हैं तो अल्लाह से तौबा किया जाए, इस्तग़फ़ार किया जाए और अल्लाह से दुआ किया जाए। तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करने वाला है। फिर एक हदीस में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खवातीन जहन्नुम में ज्यादा जाएंगी। तो फिर उसका खवातीन ने जब सहाबियात ने सवाल किया तो आपने फरमाया फिर हम उससे कैसे बच सकते हैं? तो आपने फरमाया कि सदका दिया करो। तो खवातीन यानी जहन्नुम से बच सकती हैं यानी नेक अमाल के जरिए और सदका और खैरात के जरिए भी खवातीन क्या है जहन्नुम से अपने आप को बचाएं। इसके बाद आप देखेंगे फिर हम जो पांचवी चीज है आज मैं मेराज के सिलसिले में आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप आसमानों पर गए तो हर आसमान पर आपको फरिश्तों ने एक खास चीज का हुक्म दिया। यहाँ पर आप देखेंगे अनस बिन मालिक की एक हदीस है, उसमें आपने फरमाया कि आई डिड नॉट पास बाय एनी ग्रुप ऑन द नाइट व्हेन आई वाज टेकन ऑन द नाइट जर्नी इसरा बट दे सेड टू मी ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेल योर उम्मा टू डू कपिंग। और ये हदीस हमें क्या मिलती है? इब्ने माजा से मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में आसमानों पर खास तौर पर फरिश्तों की जानिब से या वहाँ के ग्रुप की जानिब से आपको ये बताया गया कि आप अपनी उम्मत को ये कहें कि वो हिजामा करवाएं। हिजामा यानी कपिंग है, इसको कपिंग कहते हैं इंग्लिश में और अरबी जबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हिजामा का है। तो आप देखिए हिजामा सुन्ना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाया है। हिजामा में हर यानी कपिंग में हर बीमारी का इलाज है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है और आपको खुद ये मशवरा दिया गया था कि आप अपनी उम्मत को ये कहें कि वो हिजामा करवाएं। तो आप देखिए जब अल्लाह के नबी ने हमें ये बात बताई है, खुद आपने किया है और आपने ये बात कही है कि इसमें हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। तो आप देखेंगे हमें अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, जैसा होता है ना नजर लग जाती है, ये नजर बद भी हक है। फिर आप देखेंगे बीमारियां भी क्या है अल्लाह की तरफ से है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जादू है। तो ये तमाम चीजों के लिए आप देखेंगे हिजामा जो है, कपिंग जो है, एक मसनून तरीका है और खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आपको मिराज की रात में इस चीज का हुक्म दिया गया, आपको बताया गया। तो आपने हम अपनी उम्मत को भी बताया और फिर आपने खुद इसकी पाबंदी की। तो अगर किसी शख्स को नजर बद लग जाए तो वो हिजामा करवाए और फिर आप देखेंगे किसी शख्स को कोई बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो या छोटी बीमारी, वो करवाए तो आप देखेंगे उसको मुकम्मल शिफा नसीब होती है। और फिर किसी को जादू हो यानी तो ऐसी सूरत में भी वो शख्स क्या हिजामा करवाए तो उससे भी उसको निजात मिलती है। तो हिजामा सुन्नत से है और खास तौर पर यानी मखसूस इसके औकात भी बताए गए हैं, दिन भी बताए गए हैं। तो इनकी अगर हम पाबंदी करेंगे और इनकी तफसीलात हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं और ये मसनून तरीका है तो इसको हम करवाना चाहिए। जिंदगी में एक मरतबा भी करा दो तो काफ़ी है, या आप 3 महीने में एक मरतबा, साल में एक मरतबा भी इसको करवाएं तो ये हमारे लिए
فائدے مند ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر یہ یقین رکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے اور پھر آپ نے خود حجامہ کروایا ہے، کپنگ کروائی ہے، تو پھر ہمیں اس عقیدے اور اس نیت کے ساتھ پورے بلیف کے ساتھ اگر ہم کروائیں گے تو پھر ہمیں جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس سے ہمیں نجات ملے گی. تو یہ چند باتیں تھی معراج سے ریلیٹڈ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. اور الحمدللہ آج ہمارا معراج کا جو ٹاپک ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے. اور اس ٹاپک میں آپ دیکھیں گے پہلی جو چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، اور پھر دوسری چیز یہ تھی کہ یعنی جام کوثر، حوض کوثر پہ کون لوگوں کو روک دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جام کوثر پینے سے منع کر دیا جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ تیسری چیز یعنی حجامہ کے سلسلے میں. پھر ہم نے چوتھی چیز جو دیکھی کہ وہ خواتین جو خاص اور مخصوص قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ان کو مخصوص قسم کا عذاب دیا جائے گا. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ معراج کے سفر میں بہت سارے واقعات اور بہت ساری یعنی تفصیلات ہمیں بیان کی گئی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنی تفصیل سے جنت اور دوزخ دکھائی گئی، انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، اور پھر آپ نے پاسٹ میں گئے، آپ یعنی ماضی میں گئے، پھر آپ کو فیوچر میں لے جایا گیا، پھر آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کا کلام ہوا، ساتوں آسمانوں کی آپ نے سیر کی، مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک آپ گئے. تو یہ ساری جو تفصیلی طور پر آپ کا جو سفر ہوا ہے، یہ سفر ایک غیر معمولی سفر تھا، اور اس سفر میں آپ کو بے انتہا یعنی بے حساب نشانیاں دکھائی گئی. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یعنی 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کہ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ نشانیاں دکھائی جائیں. ہم آپ کو اپنی زبردست نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اس وجہ سے ہم آپ کو وہاں پر لے جایا گیا. تو آپ دیکھیں گے اس کی دلیل بھی ہمیں پھر مختلف واقعات سے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح سے ایک قافلے والوں نے یعنی آپ جب جا رہے تھے تو اس دوران میں معراج کے سفر کے دوران میں یعنی اونٹ جو ہے وہ بھڑک گیا تھا اور ایک پیالے میں پانی تھا وہ لڑک گیا تھا. پھر اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ گیٹ بند ہوتا تھا ہر رات، اس رات بھی اس گیٹ کیپر نے اس کو بند کیا تھا، لیکن جب مارننگ میں وہ آیا اس کو کھولنے کے لیے تو اس نے اس گیٹ کو کھلا پایا تھا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یعنی یہ جو چیز تھی آپ کو جو بتائی گئی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو اور یقین کرنے والوں کے یقین میں اضافہ ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یعنی مختصر آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. اور انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلُوكَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی نظام سلطنت بھی دکھایا تھا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی فرماتے ہیں قرآن میں لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں. تو پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصد تھا اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی جب سند حاصل ہو جاتی ہے تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں. یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیلتے ہیں جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا. در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی یعنی مچھر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں اس واقعہ معراج کی جو جزیات یعنی چھوٹی چھوٹی بھی جو ڈیٹیل ہمیں ملتی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے جو حکمتیں اور جو اسرار کار فرما تھے ان کو یعنی ہمیں اس کے سلسلے میں ہمیں بہت ساری مثالیں شریعت کی کتابوں میں ملتی ہیں. چند یعنی جو موٹی موٹی باتیں تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے یہاں پر کلام کا جو رخ ہے اس سورے میں
یہود کی جو گناہ تھے اور ان کے جو جرائم تھے اس کی جانب موڑ دیا ہے۔ پھر انہیں آگاہ بھی کیا ہے کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح ہے۔ قرآن پڑھنے والے بعض اوقات شبہ میں ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن حقیقت پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس یعنی قرآن کے انداز کے ذریعے ارشاد فرما دیا ہے کہ اب یہود کو یعنی جوز جو ہیں ان کو نو انسانی کی قیادت سے یعنی معزول کر دیا گیا، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، انہیں اس پوزیشن پر اب باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ لہذا اب یہ منصب جو یہ پوزیشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اب وقت آ گیا کہ روحانی قیادت کی ایک امت سے روحانی قیادت کو دوسری امت میں منتقل کر دیا جائے، یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ یعنی خیانت ہو، جھوٹ ہو، ظلم ہو اور بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت، یہ لیڈرشپ چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکی اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹ نکلیں اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ صحیح اور صحیح راستہ بتانے والے اور جو قرآن وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے پیروی کرنے والے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو یعنی صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ قیادت جو ہے، یہ پوزیشن جو ہے، یہ لیڈرشپ جو ہے کیسے منتقل ہو سکتی ہے، جبکہ اس امت کا جو رسول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مکے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اس وقت یہ سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور وہ حقیقت کیا تھی کہ اسلامی جو دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ لگا ہے، اور اب دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا رخ پہلے سے مختلف ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ دی گئی ہے اور سخت دھمکی بھی دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن يُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت یعنی پیسے والے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، مگر وہ کھلی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، بس اس بستی پر تباہی کا خول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم، ان کے کرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ان آیات کے پہلوؤں کو ہم غور سے پڑھنے سے ہمیں ایسی بہت ساری آیات ملتی ہیں جس میں مسلمانوں کو ایسے کلچر، ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز اور ایسے یعنی ان کو احکامات دیے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی۔ یعنی اب وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اور انہوں نے ایک ایسی وحدت بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھوما کرتی ہے۔ لہذا ان آیات میں ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ایسی جائے پناہ یعنی ایسے ملک اور ایسی امن گاہ پا لیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یعنی دوام ہوگا، آپ کا دین یعنی مضبوط ہوگا اور وہاں پر جم جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ اسراء و معراج کے بابرکت واقعے کی تہ میں بہت ساری پوشیدہ حکمتیں ہیں اور بہت سارے راز اس میں پوشیدہ تھے۔ یہ ایک ایسا راز اور ایک ایسی حکمت ہے جس کا یعنی ہمارا موضوع سے براہ راست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے تعلق ہے، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دوں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے دو بڑی حکمتوں پر یعنی وزڈم پر نظر ڈالنے کے بعد، جیسا کہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھا، یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ اسراء کا واقعہ تو یعنی بیت عقبہ جو ہے اس سے پہلے کا ہے، یعنی یا تو بیت عقبہ سے تھوڑے دن پہلے ہی واقعہ یہ پیش آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعہ معراج کے ذریعے سے یہ اشارہ دیا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بدلنے والے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حالات اور وہ واقعات پیش آنے والے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو یعنی مدینے کی طرف ہجرت ہوگی، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو سکون نصیب ہوگا، اور وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی جہاں پر دین کے احکامات کو اسٹیبلش کیا جائے گا،
اور ایک اسلامی نظام کو بھرپور طریقے سے پریکٹیکلی اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے بتایا جائے گا کہ یہ دین ایک پریکٹیکل مذہب ہے، یہ زندوں کے لیے ہے، اور اس دین کو یعنی عمل کر کے ہی انسان جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکل حالات پیش آ رہے تھے تو اس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی منافقین اور کفار مکہ اور مخالفین سے کس طرح کا رویہ آپ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک آیت ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی اپنے مخالفین کے ساتھ آپ کیسا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ پیش کریں، یہ آیت میں آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کو بتایا گیا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کے ذریعے سے ان کو ٹال دیا کریں۔ یعنی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے ساتھ جو جیسا سلوک کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں، بلکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ اچھے برتاؤ کے ذریعے، وہ برا سلوک کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے اس بات کو ٹال دیا کریں، یعنی نیک برتاؤ سے اس کو ٹال دیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی یعنی دشمنی تھی، ایک وہ ایسا ہو جائے گا جیسا آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے۔ تو سیکھنے والی بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس آیت میں حکم دیا گیا کہ مخالفت کے ماحول میں جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو لوگ آپ پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں، جو لوگ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے جواب میں کیسا رویہ اختیار کریں۔ تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کے جواب میں بہترین رویہ اختیار کریں، یعنی جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ جو شخص ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ برائی خود بخود مر جاتی ہے اور وہ شخص کا دل بدل جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ شخص تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جیسے دلی دوست ہوتے ہیں، بہت ہی کلوز فرینڈز ہوتے ہیں، اس طریقے سے دشمن دوست بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے میں پتا چلا کہ ظلمتوں کے طوفان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، دشمنوں سے ہمیں کیسا رویہ برتنا چاہیے، اور بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے۔ یہ آیت ان تمام سوالوں کا جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ایسے نازک وقت میں آپ کی ایسے نازک وقت میں بہت ہی ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجیے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، اعتراضات یعنی سوالات کے جواب دیجیے تو بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی بہترین طریقے سے، کچھ سمجھائیے تو انتہائی پیار و محبت کے ساتھ، اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو صبر کیجیے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں معراج کا حیرتناک واقعہ جو پیش آیا، تو جو لوگ عقل سے کورے تھے، دل ان کے لیے بے نور تھے اور بصیرت سے وہ اکثر محروم تھے، وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہ سکے، وہ شیطان کے پھندے میں آ کر دین سے پھر گئے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت دھکا لگا، البتہ مشرکوں کے ہاتھ اور مضبوط ہو گئے اور دماغ جو ہے وہ آسمان پر جا بیٹھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی بغاوت کر دی، یعنی کھلی بغاوت کی اور کھلا اعلان جنگ کر دیا، طے کر لیا کہ کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر بھی رعایت نہ کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری اذیتیں جھیلتے رہے اور ان کے لیے سراپا خیر و رحمت بنے رہے۔ آپ دیکھیں عرب میں 3 بہت مشہور بازار تھے، ایک بازار عکاظ کا تھا، دوسرا بازار مجنہ تھا، اور تیسرا بازار ذی المجاز تھا۔ یعنی حاجی ہر سال مکہ جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ سبھی وہاں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے، مینا اور عقبہ جاتے ہوئے حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے ملتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، قرآن کی آیتیں سناتے، ان آیتوں میں شرک کے انجام بد کے ڈراوے سے ان کو ڈراتے تھے، ایمان کے حسن خاتمے کے وعدے ہوتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایمان اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قریش کی بد سلوکیوں سے نجات ملے،
ताकि आज़ाद होकर दीन की दावत दे सके और रब का भेजा हुआ पैगाम जो इन तक पहुंचा सके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दावत देते रहे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे, ये कुरैश को कब गवारा था? जान निसारों की तादाद बढ़े, मददगारों में इजाफा हो, ये इन्हें कब बर्दाश्त होता था? चुनाचे आप कहीं जाते तो अबू लहब जो है या दूसरे गुंडे आपके पीछे राह ले लेते और किसी को दावत देते तो ये फौरन इसको रिजेक्ट कर देते थे और होंठ चबाते हुए कहते, भाइयों ये इंसान जो है झूठा है, जादूगर है, खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करता है। देखो इसकी बातों में ना आना और इसकी एक बात न सुनना। चुनाचे काफिले वालों ने कानों पर हाथ धर लिए थे, बुरा भला कहा और चेहरे फेर लिए। सैकड़ों इंसानों में थोड़े ही लोग ऐसे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुना और तस्लीम किया। इन्हीं खुशनसीबों में आप देखेंगे एक तुफैल बिन दूसी थे, ये बहुत ही ऊंचे घराने से इनका ताल्लुक था और ये शायर भी थे, यानी अक्ल व कदर से आरास्ता थे। हज के गर्ज से जब मक्के आए तो कुरैश ने कान भर दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहने की ताकीद की। उनको कुरैश की बातों पर यकीन आ गया। तवाफ करने के लिए चले तो कानों में रुई ठोंस ली, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात कान में ना पड़ जाए। और काबे के पास आए तो नमाज, यानी जब वो काबे के पास आए तो आप नमाज पढ़ रहे थे। तवाफ के दौरान पास से गुजरना हुआ तो कानों में कुरान की कुछ ना कुछ आवाजें पड़ गई। गौर किया तो वो आयतें बहुत ही भली और बहुत ही अच्छी आपको लगने लगी। दिल में सोचा, उफ मेरी नादानी, मैं तो एक नामवर शायर हूँ, अकल व होश से मालामाल हूँ, खूब व नाखूब में खूब यानी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। फिर इनकी बातें ना सुनने के क्या माने हैं? अच्छी हुई तो बेहतर है वरना ठुकरा दूंगा, इसमें क्या गलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आने लगे तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान सुनाया। कुरान सुनना था कि दिल पिघल गया। एक अजीब किस्म की ठंडक और राहत उनको महसूस हुई। आपने इन्हें इस्लाम लाने की दावत दी, उन्होंने बड़ी जमामर्दी दिखाई। फौरन दावत पर आपने उन्होंने लब्बैक कहा और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कबीले का दिल मेरे हाथ में है, यानी तमाम कबीले वाले मेरी बात को सुनते हैं, हर एक मुझ पर जान देता है। कोई बात अगर मैं कहूंगा तो आप देखें तो वो इसकी तामील करना अपने लिए बासे फख्र समझते हैं। जहां जाता हूं इनको भी इस्लाम की, यानी जब जाऊंगा तो मैं इनको इस्लाम की दावत दूंगा। वो लौट कर आए, घर वालों को इस्लाम की उन्होंने दावत दी। फिर सबको इनकी अकल पर, इनकी समझदारी पर बड़ा एतमाद था। फौरन तमाम के तमाम लोग जो थे वो घर वाले तैयार हो गए और इस्लाम लाए। फिर बाद में पूरी कौम जो है इनकी मुसलमान हो गई, यानी सारे अरब में ये इस बात का चर्चा हो गया। ईसाइयों को यानी क्रिश्चियंस को ये बात मालूम हुई तो तहकीक के लिए एक डेलीगेशन भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कुरान की चंद आयतें सुनाई। सुनते ही इनके दिल दहल गए और आंखों में आंसू आ गए। अब इनके लिए एक लम्हे की भी ताखीर गवारा ना थी, वो भी फौरन क्या है ईमान लाए। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको तस्लीम किया और मुसलमान होकर वापस हुए। रास्ते में देखेंगे अबू जहल और कुछ कुरैशी मिल गए। देखते ही वो फिर से मुर्राने लगे और कहने लगे, अल्लाह तुम्हें गारत करे, कौम ने तो भेजा था कि हकीकत का पता चलाओ, सही बात का सुराग लगाओ, लेकिन तुम्हारा ये हाल है। तुम्हारी मिसाल तो ऐसी है जैसे कि यानी जिसकी कोई बुनियाद ना हो, बैठे नहीं कि इनके जादू में आ गए हो, अपना दीन खो बैठे हो। डेलीगेशन ने इनकी तरफ कोई तवज्जो न की, सब अनसुनी सुनी कर दी। ईमान की दौलत पाकर इनका दिल खुशी से मामूर हो गया था। वो बेताबाना बड़े चले जा रहे थे कि कौम को नई दीन की खुशखबरी सुनाएं। आपकी खबर सुनकर जो लोग यानी इस्लाम की तरफ मायल हुए, फिर इससे मालामाल हुए। इनमें यानी सामत रज़ियल्लाहु ताला के बेटे सुएद भी थे, सुएद रज़ियल्लाहु ताला भी थे। ये मदीने के बहुत ही मोअज़्ज़िज़ लोगों में थे। शायरी में भी ये बेइंतहा माहिर थे और आप देखेंगे बहादुरी में भी ये गैर मामूली शख्सियत के हामिल थे। खानदानी एतबार से बहुत ही ऊंचा आपका दर्जा था, इसलिए कौम के लोग इनको कामिल कहते थे। यानी ये हज की गरज से जब मक्के आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो इनके पास तशरीफ लाए, इनके सामने इस्लाम की तालीमात रखी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ इनको दावत दी। सुवेद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, शायद जो मेरे पास है वही आपके पास भी है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपके पास क्या है? सुएद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हकीम लुकमान की हिकमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है वो हिकमतें, कुछ हमें भी सुनाइए। सुएद रज़ियल्लाहु ताला को जितनी हिकमतें मालूम थी, विजडम की बातें, सब सुना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुनते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मेरे पास है वो इनसे भी बेहतर है, बहुत बेहतर है। और मेरे पास जो है वो कुरान है, अल्लाह की आखिरी किताब है, और वो एक सरापा नूर और एक हिदायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुरान सुनाया और नए दीन की तरफ इनको दावत दी। सुएद बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुए और बोले, ये तो बहुत ही उम्दा कलाम है। फिर सुएद मदीना लौट गए। जो कुछ सुना था जहन में महफूज था, इसे बार बार सोचते रहे। बाद में कत्ल हुए तो मुसलमान थे। हुआ ये कि मदीने में यहूद भी आबाद थे। ये लगाने बुझाने और चालने चलने में बहुत ही माहिर थे। इनकी चालों से अवस, औस और खजरत जो है, ये दो कबीले थे, और वो मदीने के बहुत ही दो बड़े कबीले थे, और वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इनमें आप देखेंगे बहुत जोरों की यानी खाना जंगी अक्सर हुआ करती थी। सुएद रज़ियल्लाहु ताला इसी में काम आ गए थे। मदीने से आकर जो लोग इस्लाम लाए, इनमें अय्यास रज़ियल्लाहु ताला भी हैं। ये माज रज़ियल्लाहु ताला के बेटे थे, अभी बहुत कम सिन थे। औस और खजरत में जंग चल रही थी। हर एक की कोशिश थी कि अरब के जितने कबीले मिल सके, इनको अपना हलीफ यानी अपना दोस्त बना लें। इस तरह फरीक मुखालिफ यानी अपोजिशन जो पार्टी है, उस पर गालिब आ जाए। यानी अवस जो है, औस जो है, उसके कुछ लोग आए कि कुरैश को अपना हलीफ बनाए, यानी अपना साथी बना ले। इन्हीं में अयास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो इन लोगों के पास आए और इन्हें इस्लाम लाने की दावत दी। कुरान की कुछ आयतें इनको सुनाई। आयतें सुनकर अयास ने कहा, मेरी कौम, अल्लाह की कसम, जिस काम के लिए आप लोग आए हैं, ये इससे क्या है, बेहतर है। सुभान अल्लाह। लेकिन इनको तो जंग की धुन थी और रात दिन वो इसी फिक्र में खाफ रहते थे। काफिले का जो सरदार था, जिसको अबुल हुयैस कहा जाता था, इसने जमीन से कंकरियां उठाई और इनके मुंह पर दे मारी और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, चुप भी रहे, इस काम के लिए हम थोड़ी आए हैं। लेकिन अयास जो हैं, इस वक्त इस्लाम ले आए। फिर कुछ ही दिन गुजरे कि औस और खजरत में जंग के शोले फिर से बढ़ गए। बहुत से कबीलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए, इन्हें इस्लाम लाने की दावत दी। बड़ी दिलसोजी के साथ, मोहब्बत के साथ, यानी हक का साथ देने और दीन की मदद करने की उन लोगों से गुजारिश की, दरख्वास्त की। लेकिन इनके कानों पर कोई भी यानी जू न रेंगी। हर एक ने आपकी बात को सुनी और अनसुनी कर दिया। किसी ने तो सोचा हमारा शहर हर एक को अजीज है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया तो अंदेशा है कि लोगों को नागवार होगा, फिर यहाँ आना दिल पर बार होगा। कबीले सकीफ के लिए यही रुकावट थी। ताइफ की आबहवा बहुत खुशगवार थी, हर एक को पसंद आती थी। गर्मियां आती तो वहाँ रईसों की चहल पहल, अमीरों की चहल पहल होती। सकीफ को खतरा था, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया तो वो ताइफ का तवाफ करना छोड़ देंगे। अरब का मशहूर बुत लात भी वही था, जो आम व खास की जियारतगाह था। ईमान लाने से इसकी रौनक खत्म हो जाने का खतरा था। कुछ कबीले ऐसे भी थे जिन्हें सरदारी की हवस थी, उनको लालच था। कबीले बनु आमिर का यही हाल था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम ईमान तो ले आए, लेकिन आपके बाद हुकूमत हम ही करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूमत और सरदारी, लीडरशिप अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह जिससे चाहता है उससे नवाजता है। उन्होंने सुना तो ये कहते हुए गर्दनें हिला दी, हम तो आपके लिए गर्दनें कटवा दें, फिर गलबा यानी डोमिनेशन नसीब हो जाए तो सरदारी यानी लीडरशिप जो है, हुकूमत जो है, दूसरे लोग करें। जाइए, आपकी हमें जरूरत नहीं। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कंदा कलफ, बनु हनीफा, बनु मुजर अरब के मशहूर कबीले थे और ये न जाने कितने और ज्यादा कबीले थे। सब ने कानों पर हाथ धर लिए, किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न की। वो कहते, आदमी का हाल घर वाले ही बेहतर जानते हैं, अगर इसमें खैर होता तो घर वाले क्यों ना मानते। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले वो मक्के वालों को कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के हैं, तो वहां के लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं। यानी उनके अपने लोग, उनके अपने शहर वाले लोग
اور ان کے اپنے گھر والے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم کیوں ساتھ دیں؟ اگر ان میں کوئی خیر ہوتا تو ان کے گھر والے، ان کے اپنے شہر کے لوگ، ان کے اپنے لوگ ان کا ساتھ دیتے۔ اس طرح سے انہوں نے بات کی۔ تو آپ دیکھیے ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکامی ہوئی، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کی اور آپ کی تائید نہ کی۔ بہت ساروں نے تو بڑی بے دردی کا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، سختی سے انکار کر دیا۔ اگر کچھ قبیلے انسانیت سے پیش بھی آتے اور شرافت سے باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے تو ابو لہب جو ہے وہاں پہنچ جاتا تھا، ان کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا اور کہتا یہ چاہتا ہے تم لات و عزا کو چھوڑ کر، یعنی ان کے جو بت تھے، اس کی خرافات میں پھنس جاؤ، تو یہ دیکھو اس کی باتیں نہ ماننا، اس کے قریب بھی نہ آنا۔ ابو لہب کی باتیں سن کر وہ لوگ بدک جاتے تھے، پھر ان کے تیور بھی بگڑ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جو اوس یعنی اوس اور خزرج جو یہ دو بڑے بڑے ٹرائبلز تھے، مدینے کے دو مشہور یہ ایکچولی قبیلے تھے، ان میں ایک زمانے سے انبن تھی، یعنی ان لوگوں میں ہمیشہ سے ایک جھگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو یہ انبن پورے شباب پر تھی، بہت ہی زوروں پر تھی، اور پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر آپس میں یہ لوگ انبن میں پڑے ہوئے تھے، اور پڑوسی جو ان کے تھے یہودی سے، ان سے بھی ان کی انبن ہو گئی تھی، اسی لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی تھی، کبھی اوس اور خزرج میں، اور کبھی اوس اور یہودیوں میں، کبھی خزرج اور یہود میں، کبھی اوس اور خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینے میں کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی یعنی سچویشن میں جنگ جاری رہتی تھی، ایک کی آگ نہ بجھنے پاتی تھی، دوسری جنگ بھڑک اٹھتی تھی۔ یہودی بڑے یعنی بہت ہی چالاک تھے، اور اپنی چالوں کی یعنی کانسپریسی اور چالوں کے یعنی وہ بادشاہ تھے۔ سوچا اوس اور خزرج دونوں ایک ہو کر لڑتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، ساری آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے، مدینے کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے، کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل پھٹ جائیں، وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں اور جننے کا نام نہ لے، وہ آپس ہی میں لڑتے رہے، ہماری طرف موڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے، ہر ایک کا ارمان تھا دوسرے کو مٹا کر چھوڑ دیں، ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور پھر بجھتے بجھتے ماہ سال یعنی کئی سال بیت جاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ رشتے کی جو قوت ہے پارا پارا ہو گیا، اور پھر ان کے جو اعضا ہے وہ لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئے، بے پناہ جو دولت تھی وہ برباد ہو گئی، اور نہ جانے کتنے انسان جو تھے وہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے اور ضائع ہو گئے۔ پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی جو ہولی تھی وہ کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے، جیتے ہوئے کی پیٹھ کو وہ ٹھوکتے، تاکہ ایک کے مقابلے میں دوسرا بالکل ہی کمزور ہو جائے۔ اس طرح ان کی قوت و شوکت بڑھے، ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری یعنی لیڈرشپ کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے، یعنی خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے، یعنی بزنس جو ہے، منڈی جو ہے، بازار جو ہے، اس پر قبضہ کر لیتے، اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے تھے۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے، اور اوس اور خزرج بت پرست تھے۔ بت پرست یعنی یہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا، یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے، انہیں آر دلانے کے لیے شرمندگی دلاتے، ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی کتابوں کی پیشن گویاں ان کو سناتے، کہتے ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس قریب ہے، وہ آ جائے تب دیکھنا کس طرح تمہارے یعنی ہم چھکے چھڑاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر یعنی آدھے ارم کی یاد تازہ کر دیں گے، اور اسی طرح سے ہماری ترقی ہوگی۔ عرصے تک مدینے والوں کا بھی یہی حال رہا تھا، کہ اس وقت یہی حالات تھے جب قبیلے اوس کا وفد یعنی ڈیلیگیشن جو ہے قریش کو اپنا حلیف بنانے یعنی اپنا ساتھی بنانے کے لیے آیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ ایاز بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا تھا، بقیہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جنگ کے دھن میں تھے اور اس کے نشے میں وہ مکمل طور پر چور ہو گئے تھے۔ قبیلے اوس نے ایک وقت تو آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی، بڑے روکھے پن سے آپ کا انکار کر دیا تھا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا، ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر اوس اور خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بڑک اٹھے، قریب تھا
पूरी आबादी इनकी लपेट में आ जाती और सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि यहूदी कबीले अवश्य मिल गए, इस तरह इनकी फतह होगी और जंग का फैसला जो है वो हो गया। अब दोनों ने अपनी अपनी हालत पर नजर डाली। जंग के असरात का दोनों ने जब जायजा लिया तो उन्हें अंदाजा हुआ और उनके सामने अंजाम आया तो दोनों के जो औसान थे वो खता हो गए और ये देखकर इनके होश उड़ गए कि इसमें बेशुमार जानें हलाक हो गई हैं, बेशुमार माल तबाह बर्बाद हो गया है, सारी कुव्वत बर्बाद हो गई है और जाओ शौकत का जो महल था यानी इज्जत और शौकत जो थी वो खत्म हो गई है। उन्होंने महसूस किया अब तो हम यहूदियों के गुलाम हैं, जो हारे हैं वो भी हैं, जो जीते हैं वो भी हैं। यही वो हौलाक जंगें हैं जो जंगे बुआस के नाम से मशहूर हुई, जिनकी तबाही और बर्बादियों के किस्से अब तक दुनिया को याद हैं। ये जंग का खौफनाक अंजाम देखकर दोनों कबीले लरज गए। दोनों ने मिलकर इरादा किया अब हम आपस में मेल मोहब्बत से रहेंगे, वक्त पर एक दूसरे के साथी बनेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इनमें सुलह भी हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गया। दोनों ने तय किया कि अवस और खजरत का सरदार एक ही होगा, यानी उनका लीडर दोनों कबीलों का एक ही होगा। इसलिए इनकी नजर में अब्दुल्ला बिन उबई पर पड़ी। ये कबीले खजरत का आदमी था, दानाई और होशियारी में मशहूर था, उसने तदबीर में इसका चर्चा था और असर व रसूख में यानी इन्फ्लुएंस में भी सबसे आगे था। चुनाचे सब ने तायद की और ये बात तय हो गई, यानी जश्न ताज पोशी के लिए तारीख भी पड़ गई। लेकिन अचानक हालात का रुख बदला, ये काम होते होते रह गया। यानी गैब से इज्जत व सरबुलंदी के लिए कुछ और ही सामान हो रहा था जो इनके लिए ज्यादा बेहतर था और इस तदबीर से ज्यादा इनके लिए चीज कारामद भी था। आप देखें, नबूवत का 10वां साल था और जंग बुआस के बाद मुहतरम यानी हुर्मत वाले महीने भी आए तो कबीले खजरज के 6 आदमी हज के इरादे से निकले। साथ में कबीले बनु नज्जार के भी 2 आदमी थे। कबीले नज्जार के भी 2 आदमी थे। ये रिश्ते में अब्दुल मुतलिब के मामू थे, वही अब्दुल मुतलिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। ये लोग मक्का जा रहे थे। तो इनमें से आप देखेंगे, यानी आपको मैं जो बता रही हूँ कि ये 6 लोग थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। यानी अकबा नामी एक मुकाम पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप कौन लोग हैं, किस कबीले से हैं और कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा, हम कबीले खजरज के हैं, मदीने से आ रहे हैं, यहूदियों के पड़ोसी हैं, यहूद भी तो वहीं रहते हैं। हाँ, यहूद हमारे पड़ोसी हैं, हम वहीं रहते हैं। क्या आप लोग कुछ देर हमारे साथ बैठना पसंद करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया। उन्होंने कहा, जी हाँ जरूर, ये आपकी मेहरबानी होगी और हमारी खुशनसीबी होगी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दीन की दावत दी, यानी इस्लाम की बातें बताई, कुछ कुरान पढ़कर सुनाया और बताया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर वो हैरान हुए, दिल पे बड़ा असर हुआ। आपस में बोलने लगे, अल्लाह की कसम, ये वही नबी तो नहीं है जिनकी यहूदी जूस जो है धमकी दे रहे थे। अल्लाह की कसम, अब वो ईमान लाने में हमसे बाजी ना ले जाएं। इस वक्त वो ईमान लाए, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कानों ने सुना और दिल ने महफूज कर लिया। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारी कौम में जितनी बुराई और दुश्मनी है किसी भी कौम में नहीं है। हो सकता है अल्लाह आपकी बरकत से दिलों को जोड़ दे और आप सबके गिर्द इकट्ठा हो जाएं और आपसे ज्यादा हर दिल अजीज तो कोई हो ही नहीं सकता। इस्लाम लाकर इन लोगों ने खुशी खुशी हज किया, फिर कौम की तरफ पलटे कि इनको नए नबी की खुशखबरी सुना दें, इस नबी की जिसकी आमद की यहूद धमकियां देते रहे। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ अवस पहले से ही ये बात सुन चुके हैं। ये भी देखा कि ना जाने कितनी रूहें यानी कितने लोग नए दीन के लिए बेताब है और ना जाने कितने दिल इसे कबूल करने के लिए सरापा इंतजार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यानी ये जो लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम को कबूल किया था, ये अपने लोगों में गए और फिर दूसरे साल हज के दिन आए तो अवस और खजरत के 12 आदमी मदीने से चले। यानी पहले जो थे वो 6 लोग थे, फिर उसके बाद ये लोग देखिए 12 लोग आए और वहीं पर इन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। आपके हाथ पर
بیعت کی اور عہد کیا. کیا عہد کیا ہم لوگوں نے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ شرک نہیں کریں گے. پھر دوسرا یہ تھا کہ چوری سے دور رہیں گے. اور پھر تیسرا یہ تھا کہ اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اور چوتھا یہ تھا کہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو لوگ تھے یعنی دوسرے لوگ یعنی دوسرے سال جب یہ لوگ آئے تو یہ پہلے سال کے 6 آدمی تھے جو گئے, اور دوسری بار جب یہ حج کے لیے آئے تو یہ 12 لوگ تھے. اور ان 12 لوگوں نے آپ دیکھیں گے ہمیں تاریخ میں ان 12 لوگوں کے نام بھی ملتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو پھر آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. بیعت کو آپ کہیں گے عہد کیا, وعدہ کیا. اس کو ایلیجنس کہا جاتا ہے. تو اس کو فرسٹ پلیج آف ایلیجنس کہا جاتا ہے. اس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے, یعنی سب سے پہلی بیعت اور سب سے پہلا وعدہ اور سب سے پہلا عہد. تو اس میں کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ تھے. اور انہوں نے کیا عہد کیا تھا؟ کیا عہد آپ نے ان سے لیا تھا؟ اقرار ان سے لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. دوسری چیز وہ چوری نہیں کریں گے. تیسری چیز یہ تھی کہ وہ اڈلٹری نہیں کریں گے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کریں گے. تو اس زمانے میں آپ دیکھیں گے عربوں میں ایک بہت ہی یعنی غلط رواج تھا کہ وہ بیٹیاں جب ان کو پیدا ہوتی, لڑکیاں جب پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتی. ہمیں یعنی صحابہ کے واقعات سے حدیث کی کتابوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے. تو فیمیل چائلڈ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا, اس کو شرم محسوس کرتے اور اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے کہ مجھے لڑکی ہوئی ہے. اور پھر ان بچیوں کو وہ لے جا کر زمین میں زندہ دفن کرتے تھے. تو ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ نے اسلام لانے کے بعد کس طریقے سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا تھا, ان واقعات کو سنایا. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت صحابہ نے اپنی جہالت کے دور کے کچھ واقعات آپ کو سنانے لگے. ایک ہلکی پھلکی محفل تھی اور ایک عام سی گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, میری ایک بیٹی تھی, یعنی میں سفر پر گیا تھا تو اس وقت میری بیوی یعنی پریگننٹ تھی, اور بعد میں جب آیا تو اس کو یعنی وہ بیٹی ہوئی اور وہ بچی 4-5 سال کی تھی. تو جب میں واپس آیا سفر سے تو میں نے دیکھا کہ 4-5 سال کی بچی گھر میں بہت ہی محبت کرنے والی اور بہت ہی پیاری بچی تھی. لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس کی اور ذلت محسوس کی, اور ایک بار میں لے کر اس کو ایک مقام پر گیا اور وہاں پر گڑھا کھودنے لگا. جب میں گڑھا کھودتا تو اس کی مٹی, اس کی ریت میرے داڑھی پر لگتی تو وہ یعنی صاف کرتی اور کہتی ابو. تو اس طریقے سے وہ بار بار کر رہی تھی. لیکن جب میں نے گڑھا کھودا اور اس کے بعد اس کو میں نے اس گڑھے میں دفن کیا. یہ واقعہ سن کر صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے کہ یعنی کس طریقے سے فیمیل چائلڈ پر, عورتوں پر ظلم ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں گے الحمدللہ جب اسلام آیا تو یہ عہد لیا گیا تھا ان سے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کریں گے. تو ظاہری طور پر آپ دیکھیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک کرائم ہے, بہت بڑا جرم ہے جو جاہلت کے دور میں ہوتا تھا. لیکن آج آپ دیکھیں گے دنیا میں یعنی فیمیل چائلڈ کو آج بھی پڑھے لکھے لوگ, بہت ہی عقل مند اور بہت ہی سمجھدار قسم کے لوگ, یعنی جب عورت کوئی پریگننٹ ہوتی ہے تو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی, اور پھر اس کے بعد اگر لڑکی ہو تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو یعنی ابورٹ کروا دیا جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک بچے کا ماں کے پیٹ میں ہی یعنی ابھی اس کی بنا بھی نہیں ہے اور اس کو یعنی صرف وہ لڑکی ہے اور بغیر کسی ویلڈ ریزن کے یعنی ماں کی صحت کو اگر نقصان نہ ہو, ماں کی جان کو خطرہ نہ ہو, تبھی حکم ہے. ورنہ کیا ہے, ابورشن کروانا بھی کیا ہے, یہ قتل کے برابر ہے. جس طرح سے ایک انسان کو قتل کیا جاتا ہے اسی طرح سے ایک یعنی فیمیل چائلڈ کو ماں کے رحم میں ہی قتل کرنا اس کے برابر ہے. اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے اور اس سے اسلام ہمیں سختی سے منع کرتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ آپ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کریں گے. پھر آپ کسی پہ سلینڈر یعنی کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, اور نیکی کے کاموں میں اور حق کے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور آپ کا تعاون کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس عہد کو نبھانا ہو تو اللہ جنت دے گا. اگر تم نے اس جو کچھ مجھ سے آج وعدہ کیا ہے اور آپ نے یہ وعدہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر کیا تھا.
کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اور ان باتوں کا اپنی زبان سے اقرار کیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس عہد کو نبھایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو جنت دے گا، اور ان میں سے کوئی برائی اگر سرزد ہو جائے تو اللہ کی مرضی پر ہوگا، چاہے تو وہ معاف کرے اور چاہے تو ان کو عذاب دے. یہ بیعت جو ہے بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہوئی ہے، اور اس کو بیت النساء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نبوت کے 11ویں سال میں ہے. پھر وہ لوگ مدینہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا کہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں، اسلام کی باتیں بتائیں اور دین کی باتوں سے ان کو واقف کروائیں. تو آپ دیکھیں گے یہ جو پہلی بیعت عقبہ جو ہے، اس کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ یہ نبوت کے 11ویں سال میں ہوئی تھی، اور سب سے پہلے یثرب کے مدینے کے 6 آدمیوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی. اس کا نتیجہ ہوا تھا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، انہیں ذی الحجہ 12 نبوی اور اس کے مطابق جولائی کی یعنی 621ویں تھی، تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان میں آپ دیکھیں گے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور کو چھوڑ کر باقی 5 آدمی وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں. پہلے معاذ بن حارث ہیں، پھر ذکوان بن عبد القیس ہیں، عبادہ بن سامت ہیں، یزید بن ثعلبہ ہیں، اور عباد بن عبادہ بن نزلہ ہیں، ابو الحشیم ہیں، ابین بن سعدہ تھے. اور یہ لوگ کون تھے؟ معاذ بن حارث قبیلے بنی نجار کے تھے، اور ذکوان جو تھے بنی زریق کے تھے، اور عبادہ بن سامت جو تھے بنی غنیم کے تھے، اور یزید بن ثعلبہ جو تھے بنی غنم کے حلیف تھے. اس طریقے سے عباد بن عبادہ جو تھے وہ قبیلے بنی سلیم کے تھے، اور ابو الحشیم جو تھے بنی عبد الاشہل کے تھے، اور ابین بن سعدہ جو تھے بنی عمرو بن اوف کے تھے. آپ دیکھیں گے ان میں سے یعنی صرف آخر کے 2 آدمی جو تھے وہ قبیلے اوس سے تھے، بقیہ جو سب کے سب تھے وہ بنی قبیلے خزرج سے تھے. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ چند باتوں پر بیعت کی. یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بھی بیعت کی گئی. تو یعنی ان باتوں پر جو بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی، جن 5 پوائنٹس پر 5 یا 6 پوائنٹس پر آپ نے آدمیوں سے عہد لیا تھا، یہی پوائنٹس پر اللہ سبحانہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے لیا تھا. تو اسی وجہ سے اس کو بیعت عقبہ بھی کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو بیت النساء بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس یعنی عقبہ کی جو تفصیل ہے ہمیں وہ صحیح بخاری میں بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اسے دنیا ہی میں اس کو سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ یعنی اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے تو اس کو معاف کر دے گا. حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. پھر آپ دیکھیں جب یہ بیعت پوری ہو گئی تو حج ختم ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک سفیر کو یعنی ایک ایمبیسڈر کو یعنی اپنا سب سے پہلا ایمبیسڈر اور سب سے پہلا سفیر جو ہے ان کو بھیجا تاکہ وہ مدینہ جا کر یعنی مدینہ اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کی وہ باتیں سکھائے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقون اولون میں سے ایک نوجوان کا انتخاب فرمایا جن کا نام آپ دیکھیں گے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا. تو آپ دیکھیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں جب مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ
कि घर आप वहां पे उनके घर में आप ठहरे। फिर दोनों ने मिलकर अहले यसरब में आप देखेंगे जोश और खरोश के साथ इस्लाम की तबलीग को शुरू कर दी। हजरत मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुखरी यानी मुखरी के खिताब से मशहूर हुए। तो मुखरी के क्या माने हैं? मुखरी के माने हैं पढ़ाने वाला, और इस वक्त मुअल्लिम और उस्ताद को लोग मुखरी कहते थे। तबलीग के सिलसिले में इनको एक कामयाबी का एक निहायत ही शानदार वाकया उनके साथ पेश आया कि एक रोज हजरत असद बिन जुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हें हमरा लेकर बनी अब्दुल अशील और बनी जफर के महल्ले में तशरीफ ले गए, और वहां बनी जफर के एक बाग के अंदर मुरख नामी एक कुएं पर बैठ गए। इनके पास चंद मुसलमान भी जमा हो गए। उस वक्त बनी अब्दुल अशील के दोनों सरदार यानी हजरत साद बिन माज और हजरत उसैद बिन हुजैर मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि शिर्क पर ही थे। इन्हें जब खबर हुई तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत उसैद से कहा, जरा जाओ और इन दोनों को जो हमारे कमजोरों को बेवकूफ बनाने आए हैं डांट दो और हमारे महल्ले में आने से इनको मना कर दो। चूंकि असद बिन जारा मेरी खाला का लड़का है, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ, वरना ये काम मैं खुद अंजाम देता था। उसैद रज़ियल्लाहु ताला ने अपना हरबा उठाया और इन दोनों के पास पहुंचे। हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला ने इन्हें आता देखकर हजरत मुसैब से कहा, ये अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आ रहा है, इसके बारे में अल्लाह ताला से सच्चाई इख्तियार करना। हजरत मुसैब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, हजरत मुसैब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अगर ये बैठा है तो इनसे बात करूंगा। उसैद पहुंचे तो इनके पास खड़े होकर सख्त सुत कहने लगे, बोले तुम दोनों हमारे यहाँ क्यों आए हो? हमारे कमजोरों को बेवकूफ बनाते हो। याद रखो, अगर तुम्हें अपनी जान की जरूरत है तो हमसे अलग ही रहो। हजरत मुसैब ने कहा, क्यों ना आप बैठे और कुछ सुने, अगर कोई बात पसंद आ जाए तो कबूल कर लें, पसंद न आए तो छोड़ दें। हजरत उसैद ने कहा, बात सही है। इसके बाद अपना हरबा जो है गाड़ कर बैठ गए। अब हजरत मुसैब रज़ियल्लाहु ताला ने यानी उनको इस्लाम की बात पेश कर दी और कुरान की तिलावत फरमाई। इनका बयान है कि बखुदा हमने हजरत उसैद के बोलने से पहले इनके चेहरे की चमक धमक ऐसे इनके इस्लाम का पता लगा लिया। इसके बाद उन्होंने जबान खोली तो फरमाया, ये तो बहुत ही बड़ा और उम्दा और बहुत ही खूबसूरत कलाम है। तुम लोग किसी को इस दीन में दाखिल करना चाहते हो तो क्या करते हो? उन्होंने कहा, आप गुस्ल कर लें, कपड़े पाक कर लें, फिर हक की शहादत दें, फिर 2 रकत नमाज पढ़ें। उन्होंने कहा, उठकर गुस्ल किया, अपने कपड़े पाक किए और कलमे शहादत अदा किया, सुभान अल्लाह, और 2 रकत नमाज उन्होंने पढ़ी। फिर बोले, मेरे पीछे एक और शख्स है, अगर वो तुम्हारा पैरोकार बन जाए तो उसकी कौम का कोई आदमी पीछे न रहेगा, और मैं इसको भी तुम्हारे पास भेज देता हूँ। इरशाद हुआ, यानी आपका इशारा क्या था? हजरत साद बिन मास की तरफ था। इसके बाद हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला ने अपना हरबा उठाया और पलटकर हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला के पास पहुंचे। वो अपनी कौम के साथ महफिल में तशरीफ फरमा थे। हजरत उसैद को देखकर बोले, मैं कह रहा हूँ कि ये शख्स तुम्हारे पास जो चेहरा लेकर आया है, ये वो चेहरा नहीं जिसे लेकर गया था। कि जब हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला महफिल के पास आन खड़े हुए तो हजरत साद ने इनसे दरियाफ्त किया, क्या तुमने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने इन दोनों से बात की है, तो अल्लाह मुझे तो कोई हद नजर नहीं आता, वैसे मैंने इन्हें मना कर दिया है। और उन्होंने कहा, हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। और मुझे मालूम हुआ कि बनी हारिसा के लोग असद बिन जर्रा को कत्ल करने गए हैं, और इसी की वजह से कि वो जानते हैं कि असद आपकी खाला का लड़का है, लिहाजा वो चाहते हैं कि आपका अहद तोड़ दें। ये सुनकर साद गुस्से से भड़क उठे और अपना नेजा लेकर सीधे इन दोनों के पास पहुंचे। देखा तो दोनों इत्मीनान से बैठे हुए हैं, समझ गए कि उसैद का मंशा ये कि आप भी इनकी बातें सुने। लेकिन ये इनके पास पहुंचे तो खड़े होकर सख्त सुस्त कहने लगे। फिर असद बिन जारा को मुखातिब करके बोले, अल्लाह की कसम, अगर मेरे और तेरे दरमियान खराबत का यानी रिश्तेदारी का मामला ना होता तो तुम मुझसे इसकी उम्मीद ना कर सकते थे। हमारे महल्ले में आकर ऐसी हरकतें करते हो जो हमें नागवार गुजरे। इधर हजरत असद ने हजरत मुसैब से पहले ही कह दिया था कि बखुदा तुम्हारे पास एक ऐसा सरदार आ रहा है जिसके पीछे इसकी पूरी कौम है, अगर इसने तुम्हारी बात मान ली तो फिर इनमें से कोई भी ना यानी पीछे हटेगा।
اس لیے حضرت مسیب نے حضرت صاحب سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت صاحب نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مسیب نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت صاحب کے بولنے سے پہلے ہی ان کی چہرے کی چمک دھمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر آئے ہیں۔ پھر حضرت سعد اہل مجلس کے پاس رکے تو بولے اے بنی عبد الاشحل تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کی سمجھداری کے مالک ہیں اور ہمارا سب سے بابرکت پاسبان بھی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی جن کا نام اسریم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک یعنی ڈیلے ہوا، پھر احد کے دن اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ شخص نے اسلام کو قبول کیا لیکن ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، وہ جنگ میں کام آ گئے اور شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی تعریف فرمائی تھی اور ان صحابی کا آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے یعنی تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پا لیا، یعنی وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت مسیب اور حضرت اسد بن زرارہ ہی کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے مکانات جو ہیں وہ باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شاعر خیز بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق یعنی 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم یعنی حج یعنی 13ویں سال نبوت کے موسم میں حج آنے سے پہلے حضرت مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کی بشارتیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات آپ نے ان کو سنائی۔ یہاں پر دیکھیے یہ بیعت عقبہ ہوئی اور بیعت اولیٰ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے سفیر بنا کر، ایمبیسڈر بنا کر، معلم بنا کر بھیجا اور آپ کی 3 سال کی محنتوں سے مدینے کا ہر گھر تقریباً مسلمان ہو چکا تھا، اور 3 سال کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ حاضر ہوئے اور آپ نے ان کو یعنی اپنی جو آپ کی یعنی آپ نے جو کوششیں کی تھی اور آپ نے جو کام کیے تھے وہ ساری روداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بتایا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں مدینے میں جب حضرت مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ پورے جوش اور بلبلے سے ان کو علم دین سکھا رہے تھے تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ اندھی غیرت اور حمیت سے بھی شرمسار تھے اور اسلام کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن دین کی برکتیں دیکھیے اور قرآن کی چند آیتیں سنتے تو پتھر سے زیادہ موم ہو جاتے، خود بھی اسلام لاتے اور اوروں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت مسیب جو ہیں مدینے والوں کو اسلام سکھاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا، گلی گلی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ بس کچھ بد نصیب ہی تھے جو شرک پر اڑے رہے اور آبائی دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آپ دیکھیے اہل مدینہ کا بھلا کرے، ایک ہی سال میں وہاں پر اتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ مکے میں جو ہے برسوں میں مسلمان نہ ہو سکے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لہرایا، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا کیا۔ ٹھیک اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटा देने के दर पे थी। इसलिए कोई हैरत की बात नहीं कि अगर मुसलमानों के दिल अहले मदीना की मोहब्बत से लबरेज हो गए, इनसे मिलने के लिए बेताब हो गए और इन तक पहुंचने के लिए इस तरह तड़पने लगे जैसे पिंजरे में कोई परिंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस सिलसिले में काफी फिक्रमंद थे, क्योंकि अब ऐसे जानबाज मिल गए थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए तैयार थे। यानी ऐसे मददगार मिल गए थे जो आपकी हिमायत के लिए सरापा इंतजार थे, और ऐसे अंसार मिल गए थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान फिदा करने के लिए हमेशा बेकरार थे। सुभान अल्लाह। फिर आप देखिए लगातार ऐसी खबरें आ रही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई यानी खुशी की खबरें थी, और एक निहायत हसीन और एक निहायत ही ब्राइट फ्यूचर और उस मुस्तकबिल का पता दे रही थी। मदीने वालों ने दिलो जान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कबूल किया था। उन्होंने आज़म किया आपकी मदद करेंगे, जान पर खेल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का शर्फ हासिल हो जाए, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया हमको नसीब हो जाए। एक रोज वो आपस में मिले और बोलने लगे। रसूल खुदा मक्के में परेशान हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। आखिर ये शर्मनाक मंजर हम कब तक देखते रहेंगे। उन्होंने तय किया अब कि हज के दिन आए तो मक्का जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना बुलाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तरह की हिफाजत और मदद का अहद करेंगे। हजरत मुसैब बिन उमैर मक्का लौट कर आए तो इनसे आपको बड़ी अच्छी खबरें यानी मिली। जो बातें आप जाननी चाहते थे वो सारी बातें भी आपको मालूम हो गई। यानी मोहतरम हराम महीने आए तो मदीने से बहुत बड़ा काफिला हज के लिए रवाना हुआ। काफिले में मुसलमान भी थे और गैर मुस्लिम भी थे। मुसलमानों की तो नीयत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, वफादारी, लॉयल्टी और जान निसारी का आपसे अहद करेंगे, मगर ये एक राज था जिससे मुशरिक साथी आपके बिल्कुल बेखबर थे। नबूवत का यानी 12वां साल था। सहने मक्का में इन लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। वहीं अहद वो बैत के लिए यानी मुनासिब जगह भी डिसाइड कर ली गई कि हम फिर कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और अहद करेंगे। आप देखिए रात का तहाई हिस्सा 1/3 हिस्सा गुजर गया था। हर तरफ अंधेरा छा गया, सारे हंगामे खामोश हो गए। कुरैश नींद के नशे में मस्त हो गए, तमाम बैरूनी हाजी भी यानी सो गए। इस वक्त मदीने के मुसलमान चुपके से उठे। इनमें 73 यानी 73 मर्द और 2 औरतें थी। ये लोग छुप छुपा कर वहां से चल खड़े हुए। मक्के से कुछ फासले पर अखबा पहुंच गए। वहां टेलों चट्टानों की आड़ में दुबक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे। कुछ देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पर पहुंच गए। साथ में आपके चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला भी थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास राजदार भी थे। इनकी ख्वाहिश हुई इस अहम मौके पर मौजूद रहें और मदीने वालों के क्या इरादे हैं और क्या अज़ाइम हैं और हौसले हैं इनका खूब अंदाजा कर सके। उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया और बोले, ए ग्रोह खजरज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम में जो मुकाम है इससे तुम सब वाकिफ हो। इन्हें हमने दुश्मनों से बचाया है, हमेशा डट कर इनका मुकाबला किया है। सुन लो, ये वतन में बिल्कुल महफूज हैं, दुश्मनों से इन्हें कोई खतरा नहीं, मगर ये तुम्हारे यहाँ जाने के लिए बेताब हैं, तुम्हारे पास रहने की आरज़ोमंद है। तुम्हें अगर अपने वादों को वफा करने का हौसला हो, इन्हें दुश्मनों से बचाने का वलवला हो तो ठीक है, खुशी से ले जाओ, लेकिन कोई परेशानी हुई तो हम जिम्मेदार नहीं। और अगर बेवफाई का ख्याल है तो इन्हें भी अभी से यहाँ पर छोड़ दो। ये यहाँ इज्जत से हैं, सारे अंदेशों से महफूज हैं। चचा अब्बास तकरीर से फारिग हुए तो अहले मदीना बोले, आपकी बातें हमने सुन ली हैं। अल्लाह के रसूल अब आप कुछ फरमाइए, जिस बात पर चाहे हमसे कसम ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की चंद आयतें तिलावत की, फिर फरमाया, जिस तरह तुम लोग अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो, क्या मेरी भी हिफाजत करोगे? मैं बस इतना ही इत्मीनान चाहता हूँ। फिर आप देखेंगे अहले मदीना में एक शख्स था बरा, ये मरूर के बेटे थे, कौम के बहुत बड़े यानी सरदार थे। सारे लोग इनकी इज्जत करते थे। बेतकल्लुफ उन्होंने हाथ बढ़ाया और ये कहते हुए दस्ते मुबारक यानी आपके हाथ पर बैठ की, हाँ कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम हर तरह से आपकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह के रसूल हमसे आप बैत
لے بخدا ہم تو لڑائی کے شہوار ہیں، اب جب چاہے جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ سے بھاگنا تو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، یہی ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی بات ختم نہ کی تھی کہ تہیان کے بیٹے ابو الحشیم بول اٹھے، یہ بھی مدینے کے معزز لوگوں میں تھے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے یہود سے تعلقات ہیں، اس بیعت کے بعد یہ سارے تعلقات بھی ٹوٹ جائیں گے، ایسا تو نہ ہو کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار مسکرا اٹھے اور فرمایا نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری آبرو تمہاری عزت میری عزت ہے، تمہاری امان میری امان ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں، جس کو تم معاف کرو گے اس کو میں بھی معاف کر دوں گا، جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے بھی میری جنگ ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ لوگ بیعت کے لیے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صاحب بول اٹھے، یہ تھے عبادہ کے بیٹے عباس۔ انہوں نے کہا ابس اور خزرج کے بھائیوں، تمہیں خبر ہے کہ یہ کس بات پر بیعت کرنے جا رہے ہو؟ ایک ساتھ بہت سی آوازیں کہا ہاں ہم خوب جانتے ہیں، سن لو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ساری دنیا سے جنگ مولنا ہے۔ تو اگر یہ خیال ہے کہ مال و دولت کو خطرہ ہو یا قوم کے سردار مارے گئے تو ساتھ چھوڑ دو گے، تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، بعد میں چھوڑو گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے۔ اور اگر مالی نقصان اٹھانے کا حوصلہ ہے، سرداروں کی ہلاکت پر صبر کی ہمت ہے، تب ضرور لے چلو، دنیا اور آخرت دونوں میں بامراد ہوگی۔ ایک ساتھ بہت ساری آوازیں آئیں، ہاں مالی نقصان ہمیں گوارا ہے، سرداروں کا قتل ہونا بھی گوارا ہے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول، ہم اپنے عہد پر قائم رہے تو ہمارا کیا اجر ہوگا، ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا؟ ارشاد ہوا تمہیں جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ تو اپنا ہاتھ لائیے، جوش و جذبے سے سرشار آوازیں ایک ساتھ اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب نے باری باری آپ سے بیعت کی۔ یہی بیعت ہے جو بیعت عقبہ یا عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایک زور کی چیخ بلند ہوئی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی ساری فضا میں پھیل گئی۔ قریش کے لوگوں، یہ اوس خزرج تم سے جنگ کے منصوبے بنا رہے ہیں، دیکھو یہ محمد سے جان نثاری کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ آواز کیا تھی؟ دراصل ایک خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن یہ بھی اہل مدینہ کے عزم و حوصلے کو نہ ہلا سکی۔ فکر و تشویش تو درکنارہ، عبادہ کے بیٹے عباس کو اور جوش آ گیا، بولے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اجازت ہو تو کل ہم اہل مینا پر چڑھائی کر دیں۔ فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں، تم سب اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ مسلمان فوراً اپنی خوابگاہوں پر چلے گئے اور آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر انہوں نے سخت سست کہا، آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے فرمانے لگے، یعنی ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم نے کیا حرکت کی ہے، کس طریقے سے تم لوگوں نے یہ کیا ہے۔ اے مدینے والو، خدا گواہ ہے، ہر قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے، پر تم سے گوارا نہیں۔ پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں تولنا چاہتے ہو؟ مدینے کے مشرکوں کو تو رات کی کارروائی کا معلوم نہ تھی۔ سرداران قریش کی باتیں سن کر بہت چکرائے، بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے کہ محمد سے تو ہم سے تو کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے، البتہ کوشش کرتے رہے کسی طرح سے بات کا رخ بدل جائے اور گفتگو چھڑ جائے۔ قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ لوٹ تو آئے لیکن ذہن ان کے پریشان تھے، بار بار سوچتے کیا سچ مچ رات کو ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کیا خبر دینے والے نے ہم کو صحیح خبر دی ہے؟ مدینے والے جھوٹ بول رہے ہیں یا خبر غلط ہے اور مدینے والے سچے ہیں؟ اب انہیں صورتحال جاننے کی فکر لاحق ہوئی اور بس انہوں نے معاملے کی چھان بین شروع کر دی اور اس میں اپنی ساری قوت اور ذہانت لگا دی۔ ادھر اہل مدینہ نے فوراً رخت سفر باندھا اور اپنے وطن کا رخ کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو جان چھڑانی دشوار ہو جائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے، آج میں اپنی بات کو روکوں گی کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج آپ کو کروائی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین تحفوں سے نوازا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے لیے آپ کی سرزمین کو کس مقام پر آپ کو جانا ہے۔ معراج کے سفر میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک مقام پر ایک بہت ہی سفید زمین تھی،
उस मुकाम पर आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 रकअत नमाज पढ़ने के लिए कहा और आपसे ये कहा था कि आपको पता है ये कौन सा मुकाम है? तो आपने फरमाया नहीं, तो आपको बताया गया कि ये यसरब है, आपकी हिजरतगाह। तो इस तरीके से आपको पहले ही बता दिया गया था कि आप कहाँ हिजरत करने वाले हैं, और फिर दूसरा आपकी हिजरत की तैयारी जो है, आपके हिजरत करने से पहले ही आपको मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह ताला ने असबाब मुहैया किए और इस तरीके से यानी हिजरत का रास्ता आसान होने लगा। तो इससे हमें पता चलता है कि यानी दीन को गालिब करने के लिए, दीन इस्लाम पर अमल करने के लिए जितने भी यानी तदाबीर हो सकती हैं, जितने माहिदे हो सकते हैं, जितना लोगों के दिलों को अपनी तरफ यानी दीन की तरफ मोड़ना होता है, ये सारे काम करने के लिए जो सही और जायज़ तरीके हैं, जो तरीक़ेकार हैं, जो माहिदे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो अहद है, ये सारी चीज़ें करना चाहिए और इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए, ज़हानत का और अक़ल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मामलात को तय किया था। तो इस सफ़र में ख़ास तौर पर दावत व तबलीग के काम में आप देखें जानिसार यानी वफ़ादार साथियों की ज़रूरत पेश आती है, और वफ़ादार जब मुखलिस साथी होते हैं इस सफ़र में, तो ये सफ़र बहुत आसान होता है और वफ़ादार और मुखलिस साथी अल्लाह ताला ही मुहैया करता है। अल्लाह से हमें दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला इस सफ़र को आसान करने के लिए मुखलिस साथियों से हमें। आज की अपनी बात को मैं यहाँ पर रोकती हूँ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम बैते अक़बा सानिया जो है उसकी डिटेल को देखेंगे और फिर उसके बाद हम मदीने में जो क़बाइल थे, अवस और खजरज और दूसरे बड़े बड़े जो क़बाइल थे और इनका यानी क्या रोल था और ये आगे चलकर किस तरह से इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाले थे या नुकसान का बास होने वाले थे, इंशाअल्लाह हम इनको डिटेल में देखेंगे। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो बातें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, अल्लाह ताला इस पर हम सबको यानी समझने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हमारे दिलों को इसके ज़रिए से मजबूत करे, हमारे ईमान को मजबूत करे और अल्लाह ताला दीन पर अमल करना हम सबके लिए आसान करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहुम्मा खैरन कसीरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।